الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائیوں بزرگوں، انسان جتنا اونچا اڑ لے، دنیاوی جتنی ترقی کر لے، وہ لوہے کو جہاز بنا کے اڑا دے، سمندروں کی تہوں میں لے جائے، اللہ نے عقل دی، فہم دی، تجربہ کیا، یہ چیزیں انسان نے ایجاد کر لیں. لیکن میرے بھائیوں، ہمیں اچھی زندگی گزارنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑنا پڑے. ہم کتنے سائنس میں ترقی کر جائیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے مستغنی نہیں ہو سکتے. ہم اچھے باپ نہیں بن سکتے، ہم اچھے شوہر نہیں بن سکتے، ہم اچھے پڑوسی نہیں بن سکتے، ہم اچھے مالک نہیں بن سکتے، ہم رعایا اچھی نہیں بن سکتے، ہمارے گھر میں خوشیاں نہیں آ سکتی، ہمارے کاروبار ترقی نہیں کر سکتے، ہم تعلقات نبھا نہیں سکتے. آپ نے نہیں دیکھا ترقی اتنی ہو گئی لیکن جنگل میں ہر ایک دوسرے کو کھانے پہ لگا ہوا. کل ہی ایک صاحب کہنے لگے کہ زندگی گزارنا بڑا مشکل ہو گیا، کوئی کسی کو خوش دیکھ نہیں سکتا، اپنے ٹانگ کھینچتے ہیں، اپنے ٹانگ کھینچتے ہیں. کیا چیز چھوٹی ہے ہم سے؟ ہمارا تو بچہ ہی ابھی بولنا نہیں شروع کرتا، اس کو اسکول میں داخل کر دیا گیا. ہم تو تعلیم میں اتنے آگے بڑھ گئے. کیا کمی ہے؟ کمی یہ ہے کہ ہم نے وہ تعلیم نہیں لی جس تعلیم کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے. وہ تعلیم انسان کو انسان بناتی تھی، وہ تعلیم انسان کو اللہ سے تعلق بنانا سکھاتی تھی، وہ تعلیم انسانوں کو انسانوں کے ساتھ رہنا سکھاتی تھی. مدینے کے معاشرے سے بہترین کوئی معاشرہ تھا؟ گھر کچے تھے، لوگ بہت اچھے تھے، گلیاں سڑکیں کچی تھی. ہم اپنی گلیوں کو رو رہے ہیں، ارے اس سے زیادہ گلیاں خراب تھی. ہمارا مسئلہ گلیوں کا خراب ہونا نہیں ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جینے کا ڈھنگ نہیں آیا. تو میں نے گزشتہ نشست میں ایک بات عرض کی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھا یہ بھی ہمیں سکھا کے گئے. کیا سکھا کے گئے؟ چہرے کا تاثر کیا ہونا چاہیے. میں نے عرض کیا تھا پچھلی نشست میں کہ اللہ والوں نے کتاب لکھی، جو تم مسکراؤ تو سب مسکرائیں. حضور علیہ السلام کی سنت تھی مسکرانا. ہم کہتے ہیں کہ جی ہم کیسے مسکرائے، پیٹرول اتنا ہو گیا فلاں ایسا. نہیں جی، مسکرانے کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہوتی، مسکرانے کے لیے ایک اچھے دل کی ضرورت ہوتی. ناشکرا دل کسی حال میں مسکرائے گا نہیں، چاہے آپ اس کو دنیا کا بادشاہ بنا دیں. اس لیے بھائیوں، اللہ کے واسطے اچھی زندگی دینی ہے اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کو حضور سے جوڑ دیں.
مسجد سے جوڑ دیں، قرآن سے جوڑ دیں، اور خود بھی ہم یہ تعلیم سیکھیں. تو مسکرانے کے لیے اگر کوئی یہ سمجھے حالات اچھے ہوں گے تو مسکراؤں گا، نہیں، مسکرانے کے لیے اچھی سوچ چاہیے ہوتی. حالات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے زیادہ سخت حالات کسی کے اوپر گزرے ہوں؟ پیدا ہو رہے ہیں یتیم، سفر کے اندر، جنگل بیاباں کے اندر والدہ انتقال کر رہی ہیں. اہل مکہ آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ مدینے میں اپنا شہر چھوڑنے پہ مجبور ہو رہے ہیں، بیٹیوں کو طلاق ہو رہی ہے. مدینے جاتے ہیں تو تھوڑا استقبال ہوا ہے اور اس کے بعد منافقین نہیں چھوڑتے، ادھر یہود نہیں چھوڑتے. قریش کی جنگ ویسے ہی چل رہی ہے، کبھی احد میں آ جاتے ہیں، کبھی خندق میں آ جاتے ہیں. تو حضور کو تو پھر ساری زندگی مسکرانا نہیں چاہیے تھا. اب لیکن اللہ کے نبی کتنا مسکراتے تھے، کس حال میں مسکراتے تھے. کیا تھا؟ اللہ کے نبی کے پاس دل تھا، سمندروں جیسا دل تھا، وسعت ظرفی تھی، ہر ایک کو قبول کرنا آتا تھا، معاف کرنا آتا تھا. خونی درندوں کو معاف کیا. فتح مکہ کا موقع آیا ہے، اللہ اکبر، عام میں عفو کا اعلان ہو جاتا ہے. ابو سفیان کے گھر میں جو چلا جائے وہ امن میں ہے. ہندا کو معاف کیا جا رہا ہے، وحشی کو معاف کیا جا رہا ہے. یہ ہے وہ زندگی میرے بھائیوں، جس خوش نصیب کے اوپر اللہ اپنی رحمتیں کر دے. اس لیے بھائیوں، یہ نہیں ہے خوش قسمتی، یہ نہیں ہے کہ میرے پاس گاڑی ہو، بنگلہ ہو. خوش قسمتی یہ نہیں. میں قرآن سے عرض کر رہا ہوں، ادفع باللتی ہی احسن، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کأنہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. اللہ کہہ رہے ہیں اگر تم کو یہ اخلاق ملے ہیں، بروں کے ساتھ بھی اچھا کرنا، تو تم بڑے نصیب والے ہو. یہ کم قسمتوں کو یہ نہیں ملتی، جن کی قسمتیں کا ستارہ آسمانوں سے باتیں کرتا ہے، ان کے لیے یہ نصیب ہوتا ہے. یہ اللہ کہہ رہے ہیں وما يلقاها الا ذو حظ عظیم. تو قسمت یہ ہے کہ مجھے اخلاق مل جائیں، قسمت یہ ہے کہ مجھے اچھا دل مل جائے، قسمت یہ ہے کہ مجھے اچھے رویے مل جائیں. یہ ہے وہ تعلیم. ایک ڈگری نہ ہو، یہ چیز پاس ہو، کامیاب ہے. ہماری ایک طالب علم ہمارے مدرسے میں سبق پڑھا رہا تھا اور پڑوسی کی حدیثیں چل رہی تھیں. اور جو ہمارے بچے 8 سال پڑھتے ہیں اس کے بعد عالم بنتے ہیں، ان کا آخری سال ہوتا ہے، وہ آخری سال تھا. تو ایک بات ذہن میں آئی، میں نے بچوں سے پوچھا پڑوسیوں کی حدیثیں چل رہی ہیں، یہ بتاؤ آپ پڑوسی، آپ جو ساتھی ہو کلاس کے، آپ بھی ایک دوسرے کے پڑوسی ہو، اور آپ نے تو اتنا لمبا عرصہ گزارا ہے، پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا سال، 8 سال آپ لوگ ساتھ رہے ہو. اگر میں آپ سے سوال کروں کہ پڑوسی کے لحاظ سے آپ میں سب سے اچھا بچہ کون سا ہے؟ کون سا بچہ ایسا ہے؟ ایک بچے کا نام لو، یہ بچہ ہمارا، یہ ساتھی سب سے بہترین پڑوسی ثابت ہوا. تو سب طالب علموں نے ایک طالب علم کا نام لیا کہ یہ ہے، حالانکہ تعلیم کے اندر وہ اتنا آگے نہیں تھا. تو میں حیران ہوا، میں نے کہا بیٹا ہم تو تمہارے قدموں کے بھی قابل نہیں ہیں، اللہ نے تم کو اتنے اونچے اخلاق دیے کہ دیکھیے جن سے ہمارا معاملات نہیں ہوتے ان کے سامنے اچھا بننا کوئی مشکل نہیں ہے.
انسان بہت مسکرا رہا ہوتا ہے، بہت اچھا معلوم ہو رہا ہوتا ہے، جب انسان قریب آتا ہے تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ کیسا۔ پھر آپ دیکھیے ایک استاد شاگرد کا رشتہ ہوتا ہے، ادب والا رشتہ، تو بتکلف شاگرد اپنے آپ کو اچھا بنائے گا، لیکن دوستوں کا رشتہ تو بے تکلف رشتہ ہوتا ہے، تو اس بے تکلف رشتے میں 1 سال نہیں، 1 گھنٹہ نہیں، 1 مہینہ نہیں، 8 سال ایک بچہ ساتھ رہتا ہے اور سب بچے گواہی دیتے ہیں کہ یہ بہترین پڑوسی ہے، تو اس بچے کو اللہ نے کتنے بڑے اخلاق دے۔ میں نے کہا بیٹا اگر تمہیں اللہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ اخلاق دے دیے تو تم تو دنیا کے کامیاب ترین انسان ہو، تم شوہر بنو گے سب سے اچھے بنو گے، تم انشاءاللہ باپ بنو گے اچھے باپ بنو گے، تم بیٹے بنو گے سب سے اچھے بیٹے بنو گے، تمہیں اللہ پاک نے اتنی بڑی۔ تو میرے بھائیوں پیسوں سے کوئی اچھا باپ بن سکتا ہے؟ پیسوں سے کوئی اچھا شوہر بن سکتا ہے؟ پیسوں سے کوئی اچھا دوست بن سکتا ہے؟ پیسہ کیا چیز ہے بھائی؟ مال کیا چیز ہے جس کے پیچھے ہم مرے جا رہے ہیں؟ اخلاق کے فقیر ہو گئے ہم لوگ۔ کیوں فقیر ہو گئے؟ کہ ہمارے پاس نمونے نہیں ہیں، ہمارے گھر میں جھگڑوں کے نمونے ہیں، ہم ان جھگڑوں کے اندر پلتے ہیں تو ہم بھی جھگڑالو بن جاتے ہیں۔ ان ابغض الرجال علی اللہ الالد الخصم، سب سے زیادہ مبغوض، سب سے زیادہ نفرت اللہ تعالیٰ کو جھگڑالو سے۔ تو میرے بھائیوں میں نے اصل میں یہ بات کی تھی، اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، مسکرانا، چہروں کے اچھے تاثرات، طلاقت الوجہ، درگزر کرنا، ہر ایک کے ساتھ ایسے پیش آنا، یہ حضور علیہ السلام کا مزاج تھا۔ تو کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ جی ہمارے تو حالات یہ ہیں، ہمارے حالات مسکرانے والے ہیں ہی نہیں، ہمارے حالات تو رونے والے، تو انسان ابھی سے نہیں رو رہا، آپ پیچھے چلے جائیں اس وقت بھی رو رہا تھا۔ ہر دور میں انسان روتا ہی رہے گا کیا؟ تو ہمیں اس رونے سے نکلنا ہے، جہاں رونا ہے ہم وہاں روتے نہیں، ہمیں رونا ہے، ہمیں اپنے گناہوں پہ رونا ہے، ہمیں رونا ہے اپنی موت کے خوف پہ رونا ہے، اپنے ایمان پہ رونا ہے، اپنے برے اخلاق پہ رونا ہے، برے کردار پہ رونا ہے، اپنے معاملات پہ رونا ہے، اپنی غفلتوں پہ رونا ہے، ہمیں رونا ہے، رات کو رونا ہے۔ جو راتوں کو روتے ہیں دن کے رونے سے اللہ ان کو بچاتا۔ تو میرے بھائیوں اللہ تعالی ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا یہ خلق بھی عطا فرما دے۔ ایک سفر میں کسی قبیلے کے سردار پر ایک صحابی نے دم کر دیا، انہوں نے ان کو بہت ساری بکریاں دے دیں، واپسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے قصہ سنایا، اللہ کے رسول میں نے تو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کی تھی، فتبسم رسول اللہ۔ اب تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ رقیہ ہے، یہ دم ہے؟ مسکرا دیے۔ حنین کا موقع ہے، سارے کے سارے کافر اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آ گئے، اپنے بچوں کو بھی لے آئے، اپنی خواتین کو بھی لے آئے، قبیلے لے آئے، اور جب حضور نے دیکھا فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال تلک غنیمۃ المسلمین غدا انشاءاللہ، آپ مسکرا دیے، انشاءاللہ یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے لیے غنیمت بنیں گی۔ جنگ میں مسکرا رہے ہیں، حالات میں مسکرا رہے ہیں۔ ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد سے پوچھا یہ تمہارا بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا، وہ پتہ نہیں کس اس میں تھے، ہاں اللہ کی قسم یہ میرا بیٹا ہے۔ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضاحکا، آپ ہنس پڑے۔ ایک مرتبہ حضرت ام قیس فرماتی ہیں کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، بڑا صدمہ تھا، تو غسل دینے والوں سے میں نے کہا میرے بیٹے کو ٹھنڈے پانی سے غسل نہیں دینا، کہیں مر نہ جائے، کہیں تم اس کو مار ہی نہ دو۔ میرے بھائی نے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ نے میری یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی، فتبسم، حضور مسکرا دی۔ اتنا ملے گا آپ کو مسکرانا، مسکرانا۔
حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ میں ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں، ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، حضور کھجورے کھا رہے ہیں، وہ بھی کھجور کھانے لگے. حضور نے فرمایا کھجورے کھا رہے ہو، آنکھیں دکھ رہی ہیں، کھجور کھا رہے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ جون سی نہیں دکھ رہی وہاں سے کھا رہا ہوں. فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسکرا دیے. حضرت عائشہ رضی اللہ کہتی ہے ایک دن میرے سر میں درد تھا تو میں کہہ رہی تھی ہائے میرا سر، ہائے میرا سر. حضور علیہ السلام نے کہا بھائی تمہیں کیا پریشانی کی ضرورت ہے؟ اگر میری زندگی میں تمہارا انتقال ہو گیا تو میں غسل دوں گا، جنازہ پڑھوں گا، تمہارے لیے استغفار کروں گا. انہوں نے کہا آپ تو جیسے میاں بیوی کے ناز ہوتے ہیں، انہوں نے کہا آپ تو اسی انتظار میں میرا انتقال ہو جائے اور آپ دوسری شادی کر لیں. فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسکرا دی حضور علیہ السلام، مسکرا دیے. ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ آتی ہیں، یا رسول اللہ ابو قحافہ کی بیٹی کے معاملے میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی، اور آتے ہی انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو کچھ کہنا شروع کر دیا. کہہ رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے. حضرت عائشہ خاموش ہیں، دیکھ رہی ہیں کہ مجھے بھی جواب دینے کی اجازت مل جائے. جب محسوس کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کہ مجھے اجازت ہے تو پھر ایسا جواب دینا شروع کیا کہ ان کو خاموش کرا کے ہی چپ کیا. فتبسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے یہ دیکھا تو مسکرا دیے. اور تو اور ایسے مواقع میں جو انتہائی غصے کا موقع ہوتا ہے حضور علیہ السلام ان موقعوں میں بھی مسکراتے تھے. بخاری شریف کی سب سے طویل حدیث ہے، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے، جانا تھا، سب کے اوپر ضروری تھا جانا، نہیں جا سکے. اس موقع کے اوپر جب حضور علیہ السلام واپس آئے تو وہ کہتے ہیں ثم تبسم تبسم المغضب، جیسے غصے والا کوئی مسکراتا ہے، حضور مسکرا دیے. مسکرانا مسکرانا مسکرانا. اس سے بھی عجیب واقعہ، آپ اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں، ایک دیہاتی آئے اور بڑی بدتہذیبی کے ساتھ آپ کی چادر کو پیچھے سے ایسے گھسیٹا کہ آپ کے سارا پیچھے آپ کے خوبصورت جسم پہ نشان پڑ گیا اس چادر کی گھسٹ لگنے کی وجہ سے، اور آپ ایک دم اس کے پیچھے جا کے لگ گئے، اتنی تیزی سے اس نے گھسیٹا. فالتفت الیہ فضاحکا، متوجہ ہوتے ہی مسکرا دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ اس نے اتنے سخت لفظ کہے یہ مال نہ آپ کا ہے نہ آپ کے باپ کا ہے، آپ ہمیں دیجئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا دیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ایک مرتبہ تعجب کرتے ہیں کہ مجھ سے اتنی غلط حرکت ہو گئی، یہ کیسے ہو گئی؟ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام عبداللہ ابن ابی منافق کے جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، میں نے آپ کو زبردستی پکڑ لیا، اللہ نے آپ کو منع نہیں کیا ہے. اب آپ بتائیے کتنا غصے کا موقع ہے کہ دین میں نے آپ کو سکھایا ہے، آپ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ مجھے کس نے منع کیا ہے. فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مسکرا دی. میرے بھائیوں یہ کسی نے بڑی اچھی بات کہی. کامیاب لوگ ان کے چہرے پر ان کی زبانوں پر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک خاموشی، ایک مسکراہٹ. ادھر بولا ادھر مسائل پیدا ہوئے. اور اس دور میں فتنے کا دور ہے، اتنی سی بات کو اتنا بنا لیا جاتا ہے. خاموشی بہتر ہے. کیا ہو جائے گا کہ ہم برداشت کر لیں؟ ہم کہیں گے کہ نہیں غلط ہے، میں کیسے خاموش ہو جاؤں؟ بس ٹھیک ہے، پھر ہم غلطیاں بتاتے رہیں گے، لوگوں کی اصلاح کرتے رہیں گے، نفرتوں کی آگ لگتی رہے گی، اسی میں ہم ختم ہو جائیں گے. ایلا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر قسم کھا لی تھی گھر والوں کے پاس نہیں جاؤں گا. 1 مہینے تک آپ اپنے اوپر کے کمرے میں تھے. حضرت عمر رضی اللہ تشریف لاتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے کے بعد آپ حالانکہ کتنا آپ غصے میں ہوں گے، لیکن فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مسکرا دیتے. تو میرے بھائیوں، حضور کی اس سنت پہ ہم عمل کریں، ہماری زندگی اچھی ہوگی.
ہمارے معاملات انشاءاللہ سنوریں گے. اور صرف یہی نہیں کہ اچھے لوگوں کے سامنے اچھے لوگوں کے سامنے مسکرانا ہے, ہمیں حضور کی سنت یہ ملتی ہے جو لوگ اچھے نہیں لگتے ان کے سامنے بھی مسکرانا ہے. بخاری شریف میں واقعہ ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھی ہوئی ہیں, حضور علیہ السلام کہتے ہیں کہ کسی نے آنے کی اجازت لی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بئس اخو العشیرہ و بئس ابن العشیرہ. ابھی یہ جو شخص آ رہا ہے یہ اپنے قبیلے کا بڑا برا آدمی ہے. بعض اوقات ضروری ہوتا ہے یہ بتانا, لیکن جب وہ آ گیا تو حضور نے کیا کیا, جلس تطلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی وجہہ وانبسط الیہ. آپ بڑے چہرے کے اچھے انداز میں مسکرا کر آپ نے اس سے باتیں کی. حضرت عائشہ بھی حیران ہو گئی, آپ نے تو یہ کہا تھا اور پھر آپ نے اس انداز میں یہ کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ابو داؤد بخاری شریف میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے, انا لنکثر فی وجوہ اقوام ونضحک الیہم وان قلوبنا لتلعن. بعض لوگ اتنے ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارا دل ان سے صاف نہیں ہوتا ان کی حرکتوں کی وجہ سے, لیکن پھر بھی ہم ان سے مسکرا کے بات کرتے. صحابہ, اب صحابہ نے کس کی صحبت سے سیکھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے سیکھا. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے. اور میرے بھائیوں, منہ بنانا اس میں یہ بڑے عیب کی بات ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ترش روئی, خشک مزاجی, ماتھے پہ بل, یہ نہ اللہ کو پسند ہے نہ رسول اللہ کو پسند ہے, اور اس سے بڑی غلط فہمیاں پیدا ہوتی. آپ مالک ہیں, آپ کا ماتحت منہ بنا لے, اب شیطان آپ کے دل میں ڈالے گا کہ یہ میرے بارے میں اچھے تاثرات نہیں رکھتا, اس نے یقیناً کسی سے غیبت بھی کی ہوگی, اس نے یقیناً میرے معاملات میں کسی اور سے کچھ کہا ہوگا. تو منہ بنانے کی وجہ سے انسان جہاں رہتا ہے وہاں کی فضائیں خراب ہوتی ہیں, بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں, گھروں میں لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں, دلوں میں کدورتیں, رنجشیں پیدا ہوتی ہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ولید یعنی مکہ کے کافر سرداروں میں سے تھا, اللہ نے اس کی بہت سارے عیب بیان کیے, ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے. اس میں سے ایک عیب یہ بھی بتایا, ثم عبس وبصر, تیوری چڑھانا, ماتھے پہ بل چڑھانا, منہ بنانا, یہ اس کی عادت ہے. اور تو اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے اور کفار کے سردار ان کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے. ایک نابینا صحابی آ گئے اور کوئی مسئلہ پوچھنے لگے, تو حضور علیہ السلام کو اس وقت برا لگا, اور برا اس لیے لگا کہ یہ مسئلہ تو یہ بعد میں بھی پوچھ سکتے ہیں, میں ابھی ان کافروں کو اور کافروں کے سرداروں کو دعوت دے رہا ہوں, یہ کتنا اہم ہے. تو آپ کے چہرے پہ تھوڑے سے بل آ گئے, قرآن کی آیتیں نازل ہو گئیں, عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا. ایک مرتبہ آپ نے ایسا کیا ہے, ماتھے پہ بل آئے, قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں, سورتیں نازل ہو رہی ہیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تنبیہ کی جا رہی ہے ایسا مت کیجیے. اور قرآن میں ہمیں نصیحت ملتی ہے. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں, اس میں ایک نصیحت یہ بھی کہہ رہے ہیں, ولا تصعر خدک للناس, بیٹا لوگوں کے سامنے منہ نہیں پھلایا کر. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں, یہ حضور کی ایک سنت پہ اگر ہم عمل کر لیں, ہماری زندگی میں خوشیوں سے بھر جائے. ایک ایک سنت میں وہ طاقت ہے, ایک ایک سنت کے اندر زمین آسمان سے زیادہ میرے بھائیوں یہ قیمتی ہے اور خزانوں سے قیمتی ہے, اور سب سے بڑی طاقت ہے یہ. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. ہم اپنے بچوں کو بھی یہ سکھائے, ہم اپنے رویوں کے اندر بھی یہ تبدیلی لے کے آئیں, اور ہم اپنے گھروں کے اندر, اپنے اداروں کے اندر یہ لے کے آئیں. پھر دیکھیں کہ انشاءاللہ خود ہم محسوس کریں گے کہ ہمارا ماحول اچھا ہوگا. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے, آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا.